آج کی سوسائٹی اور انسان۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ذکر کرنے لگی ہوں آج کی سوسائٹی اور انسان۔ آج کی سوسائٹی میں انسان کیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں ہزاروں سال پہلے کہا جاتا تھا کہ انسان ایک جنگلی وحشی درندہ ہے اور یہ دوسروں کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کرتا ہے، یہ دوسروں سے اپنا کام نکلوانا جانتا ہے، یہ اتنا سوشل نہیں ہے، یہ لوگوں کے ساتھ گھلنا ملنا نہیں جانتا، اس میں ہمدردی نہیں ہے، یہ دوسروں کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا، صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے یہ دوسرے انسان کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ اس کے بعد وقت بدلتا رہا، ٹیکنالوجیز آتی رہی، انسان نے پڑھنا لکھنا شروع کیا اور مزید ٹیکنالوجیز کے ایرا میں ہم داخل ہوتے گئے۔ ہر گزرتے ہوئے دور سے ہر آنے والا دور ٹیکنالوجیکل پوائنٹ آف ویو میں اچھا رہا، لیکن بدتر رہا انسان کی سوشل ویلیوز کو دیکھ کر۔ جی آج کے اس دور کا انسان کیسے ہے؟ اپنے ذاتی فائدے کے لیے کسی کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، اپنے فائدے کے لیے دوسرے کو استعمال کرتا ہے، کسی کی مدد نہیں کرتا۔ اگر آپ کسی پر اعتبار کرتے ہیں، کسی سے محبت کرتے ہیں، کسی کے لیے آپ کے دل میں نرم گوشہ ہے، تو وہ جلد ہی اپنا رنگ دکھا دیتا ہے اور آپ کو اپنے فیصلے پر پچھتاوا ہوتا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ جیسے جیسے ہم چیزوں کے قریب جاتے رہے، جیسے جیسے ٹیکنالوجیز ہمارے قریب آتی رہی، ہم لوگ اپنے رنگ کو تبدیل کرتے رہے اور سوشل ہونے کے نام پر بدتمیز ہوتے گئے، جس کی وجہ سے معاشرے میں ہر طرف اس وقت بدتمیزی کا عروج ہے۔ کوئی کسی کے ساتھ بھی سنسیئر نہیں ہے۔ ایک والدین کا رشتہ ہے جو اپنے اولاد کے ساتھ سنسیئر ہے، ایک استاد کا رشتہ اپنے اسٹوڈنٹ کے ساتھ سنسیئر ہے، لیکن اگر ہم دیکھتے ہیں گزرتے وقت کے ساتھ دوست کے ساتھ سنسیئر نہیں ہے، وفادار نہیں ہے، وفاداری نہیں ہے۔ رشتہ دار اپنی قریبی رشتوں کو، اپنے قریب کے رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں صرف غریب ہونے پر۔ اپنے بچوں کی شادی کسی غریب گھر میں کرنا پسند نہیں کرتے کہ وہاں سے یہ کیا لے کر آئے گا یا کیا لے کر آئے گی۔ اپنے سوسائٹل اسٹیٹس کو بلند کرنے کے لیے ہم نے ہمیشہ دوسروں کو اگنور کیا ہے، دوسروں کا تمسخر اڑایا ہے۔ اگر آپ سے کوئی کمزور ہے اس کے اوپر طاقت کا استعمال، اگر آپ سے کوئی بڑا ہے تو وہاں پر مصلحت کی بنیاد پر خاموش ہو جانا۔ اب جہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گزرتے ہوئے وقت کے ساتھ ہماری روایات تبدیل ہو رہی ہے، ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ کس طریقے سے سوشل ہے وہ اس بنیاد پر ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ آپ سے کس طریقے کا فائدہ لیا جا سکتا ہے، آپ کس حد تک اس کے کام آ سکتا ہے۔ لیکن اگر آپ کے دل میں ابھی بھی اس کی محبت ہے، ہمدردی ہے، تو اٹ مینز آپ اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، کیونکہ سامنے والا آپ کا پیٹ پیچھے مذاق اڑاتا ہے۔ میں دنیا میں یہ تو نہیں کہتی کہ ہر انسان، ہر مخلص رشتہ جو ہے وہ نایاب ہے، نہیں مل سکتا، لیکن یہ ضرور کہوں گی کہ ہر مخلص جو آپ کو لگتا ہے وہ مخلص نہیں ہے، کیونکہ وہی لوگ آپ کے پیٹ پیچھے آپ پہ وار کرتے ہیں۔ یونیورسٹی کے دور میں مجھے اندازہ ہوا ہمارے ساتھ گروپ میں بیٹھنے والے لوگ ہماری تمام باتیں دوسروں کو بتاتے ہیں۔ آپ کی باتیں جب دوسرے لوگوں تک جاتی ہیں، اس کا مطلب آپ کا قریب کا کوئی دوست غدار ہے۔ اب ایسا انسان جو آپ کا بھی دوست ہے اور آپ کے مخالف کا بھی دوست ہے، دراصل وہ کسی کا بھی دوست نہیں ہے۔ آپ کو پہلی فرصت میں چاہیے کہ آنکھیں بند کر کے حقیقت کو نگلنے سے بہتر ہے کہ آپ اس انسان کا سامنا کریں، کیونکہ وہ انسان جب آپ کی محفل میں بیٹھتا ہے، آپ کی باتیں وہاں تک پہنچاتا ہے اور دوسروں کی باتیں آپ تک لے کر آ رہا ہے، یہی آپ کو سوسائٹی میں بدنام کرتا ہے۔ ہم بات کرتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ ایک اسٹوڈنٹ کو ذرا سی تنقید برداشت نہیں ہوتی کہ اگر اس کے ٹیچر نے اس کو سمجھانے کے لیے کوئی بات کی ہے، کوئی میسج دیا ہے، اس کی اصلاح کے لیے کوئی میسج دیا ہے، تو وہ یہ بات ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کا دشمن بن جاتا ہے۔ پیرنٹس اپنی ذمہ داریاں بھول چکے ہیں، تمام تر قصور اسکول یا انسٹیٹیوشنز کے اوپر ڈال دیتے ہیں کہ آپ ہمارے بچے کی تربیت صحیح نہیں کرے۔ معذرت کے ساتھ تربیت کرنا تو آپ کا فرض ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ 5 گھنٹے، 6 گھنٹے، 7 گھنٹے اپنے ٹیچر کے ساتھ گزارتا ہے، لیکن باقی وہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے۔ تربیت ماں سے ملتی ہے، تو یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم تربیت نہیں کرتے یا سوسائٹی میں استاد تربیت نہیں کرتا؟ تربیت تو بلڈ لائن سے آتی ہے، وہ کس بلڈ لائن سے یہ تو آپ نے بتانا ہے۔ تو اسی طریقے سے ہم یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ تربیت کا فقدان پیرنٹس کی طرف سے آ رہا ہے۔ پیرنٹس بچوں کو صحیح اور غلط پہ روکتے نہیں ہیں۔ ایون اپنے ایجوکیشنل کریئر میں نے اس چیز کا بھی اندازہ لگایا کہ پیرنٹس پہلے کہا کرتے تھے جاؤ تمہیں چھٹی نہیں کرنی ہے، چھٹی کسی صورت الاؤ نہیں ہے، کیونکہ چھٹی کرنے سے آپ کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، آپ کو چیزوں کی سمجھ نہیں آتی ہے۔ علم یعنی شعور، آپ ایک انسان بننے کے دورائے میں شامل ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ چیزیں میرے حق میں بہتر ہیں، لیکن آج کا پیرنٹ یہ کہہ کے چھٹی کر دیتا ہے، آج طبیعت ٹھیک نہیں ہے، آج حالات ٹھیک نہیں ہے، آج تم چھٹی کرو، آج ہمارے ساتھ رہو، بہت پڑھ لیا، کیا کر لو گے؟ یہ جو زوال کا سبب ہے، یہ زوال ایک دن میں نہیں آتا، برسوں لگتے ہیں کسی چیز کو پنپنے میں۔ تو غور کیجئے کون سی حرکت ہے جو آپ کو زوال کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔
اور اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو فیڈ بیک پہ ضرور دیجیے گا, مجھے اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو میں ایک نئے موضوع کے ساتھ. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.